ناظرین، غصے میں آ کر راشد نے گولیاں تو مار لیں۔ گولیاں مارنے کے بعد اپنے سسر کو کال کی اور کہا گھر پہنچو، تمہاری بیٹیاں زمین پر بکھری پڑی ہیں، جا کے ان کو سمیٹ لو۔ والدین کی مرضی سے نبھایا گیا شادی کا رشتہ بہت ہی عرصہ چلتا ہے۔ اس رشتے میں جب میاں اور بیوی کا آپس میں سلوک ہو تو انشاءاللہ اس رشتے میں برکت بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ السلام علیکم دوستو، آج کی کرائم سٹوری کا آغاز کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں ایک لڑکی جس کا نام مہتاب ہے۔ اس لڑکی نے اپنے والدین کی مرضی کے بغیر گھر سے بھاگ کر محبت کی شادی کر لی، لیکن یہ شادی تھوڑے ہی عرصہ چلی۔ تھوڑے عرصے میں اس شادی میں نفرت کے بیج بوئے گئے۔ شادی کرنے والا جس سے شادی ہوئی تھی راشد نامی لڑکے نے پہلے تو اپنے آپ کو ہر عیب سے مہتاب سے چھپا رہا تھا۔ جب بہت زیادہ کلوزنگ ہوئی مہتاب سے تو پھر اس کو پتہ چلا کہ راشد ایک نشہ کرنے والا لڑکا ہے جس سے میری شادی ہوئی ہے۔ اب پچھتائیں کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ آج کی کرائم سٹوری کا آغاز کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں چیچا وطنی کے علاقے دمشق پورہ میں ایک مہتاب نامی عورت جس کا شوہر ڈرائیور تھا۔ مہتاب نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ گھر سے بھاگ کر محبت کی شادی کی تھی۔ یہ شادی مہتاب کی والدین کی مرضی کے خلاف ہوئی تھی۔ مہتاب کی دو بہنیں کنواری تھی۔ ٹرک ڈرائیور راشد کسی کی باتوں میں آ کر اپنی بیوی اور دو سالیوں پر شک کرنے لگا۔ تیری بیوی اس ٹائم برے کاموں میں ملوث ہے اور اس کے ساتھ اس کی دو بہنیں بھی موجود ہیں۔ وہ ہر روز یہی باتیں سنتا۔ ایک دن انہی باتوں سے تنگ آ کر وہ گھر پہنچا۔ کمرے میں سوئی ہوئی اپنی بیوی کو پہلے گولیاں ماری، پھر اپنی ہی دو سالیوں کو بھی گولیاں مار دیں۔ سالیاں موقع پر جاں بحق ہو گئی، جبکہ بیوی زخموں کی وجہ سے حالت ناساز میں DHQ ہسپتال ساہیوال پہنچنے پر جاں بحق ہو گئی۔ 15 کی کال ہوئی، پولیس موقع پر پہنچی اور دیکھا کیا ماجرا ہے۔ SHO عمر دراز تھانہ چیچا وطنی کے بیان کے مطابق لطیف نامی شخص کی 15 پر ایک کال آئی۔ اس نے بتایا کہ ایک بندے نے جس کا نام راشد ہے، اس نے گولیاں مار کر دو عورتوں کو جاں بحق کر دیا، جبکہ ایک بہت زخمی ہے۔ گولیاں مارنے والا شخص راشد کو اپنی بیوی اور سالیوں کے کردار پر شک نظر آ رہا تھا۔ اس نے ان کو گولیاں مار دی۔ راشد لوگوں کو یہی کہتا تھا کہ میری بیوی کو خراب کرنے والی میریاں سالیاں ہیں۔ بہت ہی افسوسناک واقعے کی تشہیر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کی کرائم سٹوری میں ہوا کچھ یوں ہے۔ مہتاب نامی لڑکی نے گھر سے بھاگ کر والدین کی مرضی کے خلاف جا کے شادی کی۔ شادی کچھ ہی عرصہ چلی۔ مہتاب کے شوہر راشد جو شادی کے کچھ عرصہ بعد پتہ چلا کہ وہ نشہ کرتا ہے۔ راشد ایک ٹرک ڈرائیور تھا جو نشہ کرتا تھا۔ مہتاب اس کے نشے سے تنگ آ کر مہتاب کے بیان کے مطابق مرنے سے پہلے جو اس نے بیان دیا، اس نے کہا کہ یہ مجھے مارتا ہے، مجھے تھپڑ مارتا ہے، میرے گھر روز بدتمیزی سے پیش آتا ہے، جو چیز ہاتھ میں آتی ہے مارتا ہے۔ دنیا کی باتیں سن سن کر ٹرک ڈرائیور راشد غصہ میں آیا اور پہلے اپنی بیوی کو پھر اپنی سالیوں کو گولیاں ماریں۔ ایک سالی موقع پر جاں بحق، دوسری ساہیوال DHQ جاتے ہوئے جاں بحق ہو گئی اور بیوی حالت غیر ناساز میں ہے۔ ملزم کو گرفتار کر لیا ہے اور قانونی کارروائی عمل میں لائی گئی ہے۔ ایک سالی رباب جس کا نام تھا، اس کی گردن پر گولی ماری گئی ہے۔ راشد نے بیوی کو سر میں گولی ماری تھی۔ تیسری سالی جس کو پیٹ میں فائر لگے ہیں وہ حالت غیر میں ہے۔ بیوی کو سر میں گولیاں لگتے ہی وہ جاں بحق ہو گئی۔ دوستو، ہوا کچھ یوں ہے کہ بندہ جب بھی کوئی غلط کام کرتا ہے تو پہلے دیکھتا ہے کہ آیا کہ یہ کام غلط ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ دنیا کی باتوں میں اور سنی سنائی باتوں میں جب آپ ایسا قدم اٹھا چکے ہوتے ہو تو پھر کیا فائدہ اپنے ہی بچوں کو، اپنے ہی گھر کو اجاڑ دینا۔ یہ کوئی عقل مندی والی بات تو نہیں ہے۔
مرنے والی تینوں عورتوں کی ماں کے بیان کے مطابق یہ 5 آدمی ہمارے گھر آئے، جس میں ایک راشد، 2 اس کے بھائی اور 3 نامعلوم افراد تھے۔ ان کے ہاتھوں میں رائفلیں پکڑی ہوئی تھیں۔ کمرے میں داخل ہوئے جہاں پر یہ تینوں بہنیں موجود تھیں اور بے دردی کے ساتھ ان کو قتل کر دیا۔ ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ میرے داماد نے بہت ہی ظلم کیا ہے۔ جب ان کو گولیاں لگیں میں ان کو دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ جب گولیوں کی آواز سنی تو میں بھاگی ان کے کمرے کی طرف آئی۔ تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ ان کو مار کر وہاں سے بھاگ گیا۔ میری بیٹیاں خون میں لت پت پڑی ہوئی تھیں۔ میری ایک بیٹی کو جو موقع پر جاں بحق ہوئی، اس کو آنکھ اور منہ پر گولیاں لگی ہوئی تھیں، دوسری کو گردن پر، اور میری تیسری بیٹی کو سر میں گولیاں لگی ہوئی تھیں۔ میرا داماد پہلے ایسا نہیں تھا، جب سے نشے پر لگا ہے اس کے ہوش و حواس میں نہیں رہتا۔ نشے کی حالت میں اس نے گھر میں آ کر لوگوں کی باتوں میں آ کے گولیاں میری بیٹی کو ماریں۔ گولیاں مارتے مارتے پوچھتا رہا میرا نام، جب کہاں ہے امی اور کہاں ہے چھوٹا بھائی تمہارا؟ میں ان کو بھی آج مار دوں گا۔ میرے چیخنے کی آواز پر وہ وہاں سے بھاگ نکلا۔ مرنے والی مہتاب نے اپنے ہی شوہر راشد سے پسند کی شادی کی تھی۔ میرا مطالبہ ہے میرے داماد راشد کو میری بیٹیوں کے قتل کے جرم میں اس کو پھانسی ہونی چاہیے۔ ناظرین، غصے میں آ کر راشد نے گولیاں تو مار لیں۔ گولیاں مارنے کے بعد اپنے سسر کو کال کی اور کہا گھر پہنچو، تمہاری بیٹیاں زمین پر بکھری پڑی ہیں، جا کے ان کو سمیٹ لو۔ میں نے گھر جا کے تیری تینوں بیٹیوں کو مار دیا ہے، اور ساتھ ہی اس نے فون بند کر دیا۔ وہ میرا داماد نہیں ہے، میں اس کو داماد نہیں مانتا، بس میں بیٹی کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ میری بیٹی نے بھاگ کر راشد سے شادی کی تھی۔ شادی کر کے جب وہ گھر واپس آئے تو میری بیٹی نے آ کے میرے پاؤں پکڑ لیے۔ میں نے پھر ان کو معاف کر دیا۔ راشد نشہ کرتا تھا اور میری بیٹی کو بھی مارتا تھا، کبھی تھپڑ مارتا، کبھی کچھ مارتا۔ میری بیٹی مجھے گھر آ کے نہیں بتاتی تھی، وہ اس کے ظلم کو سہ رہی تھی۔ آخر ایک دن وہ مجھ سے ملنے آئی اور میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور پوچھا یہ چہرے پہ نشان کیسے ہیں؟ تو پتہ چلنے پر یہ بتایا کہ یہ مجھے مارتا ہے، جس وجہ سے میرے چہرے پر نشان ہیں۔ تو میں نے کہا بیٹا آپ نے مجھے یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی؟ تو مہتاب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کہا کہ بس میں اپنا گھر بچانا چاہتی تھی، جس وجہ سے آپ کو یہ بات نہیں بتائی، کیونکہ میں نے ہی اس سے شادی کی ہے اور میں نے ہی اس کو اپنی زندگی میں آنے کی اجازت دی ہے، جس وجہ سے میں اپنا گھر بچا رہی ہوں۔ باپ نے یہ بات سن کر پہلے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پھر وہ کہنے لگا کہ بیٹا کوئی بات نہیں، عید قربانی کے بعد ہم راشد سے تمہاری جان چھڑا دیں گے، ہم اس سے طلاق لے لیں گے۔ راشد نے جب یہ طلاق کی بات سنی تو وہ غصے کو قابو میں نہ رکھ سکا اور آیا اپنے بھائیوں کے ساتھ، اور میں گھر میں موجود نہیں تھا، میری غیر موجودگی میں گھر آیا اور اپنی بیوی اور ساتھ میری 2 بیٹیوں کو اندھا دھند فائرنگ کر کے جاں بحق کر دیا، مار دیا، قتل کر دیا۔ ناظرین، یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں، مرنے والی مہتاب کے باپ کے بیان کے مطابق آخری بار راشد سے لڑائی ہوئی اور وہ روٹ کے اپنے باپ کے گھر آ گئی تھی۔ مہتاب اور اس کی 2 بہنیں اپنے ہی کمرے میں موجود تھیں۔ راشد جب اس کو کہا کہ چلو گھر چلتے ہیں تو مہتاب نے جانے سے انکار کر دیا۔ وہ پہلے ہی انتظام کر کے آیا ہوا تھا اور اس نے اندھا دھند فائرنگ کر کے میری بچیوں کی جان لے لی۔ دوستو، یہاں پر مرنے والی 3 عورتیں، جن میں ایک کا نام سعدیہ، دوسری کا نام رباب اور راشد کی بیوی جس کا نام مہتاب تھا، ان کو اندھا دھند فائرنگ سے مار دیا راشد نے۔ اس نے بہت ظلم کیا۔ راشد قتل کرنے کے بعد جنگل میں بھاگ گیا۔ جس وقت راشد گھر میں مارنے آیا اس کے ساتھ اس کے بھائی موجود تھے اور 3 نامعلوم افراد تھے جو راشد کو کہہ رہے تھے کہ کسی کو نہیں چھوڑنا، جو بچ گیا وہ ہمارے خلاف گواہی دے دے گا، سب کو مار دو۔ پولیس نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا ہے،
اور اس کو پکڑا ہے۔ جنگل کے اندر ہی ہوٹل بنا ہوا تھا، وہاں پر وہ موجود تھا جہاں پر اس کو پکڑ لیا گیا ہے۔ دوستو، پیار کی شادی کب کرائم میں بدلی، کب نفرت میں بدلی، پتہ ہی نہیں چلا۔ اس کے ساتھ ہی اس کہانی کا اختتام بھی ہو گیا۔ ہم جاتے جاتے آپ دوستوں سے اور اپنی ان بہنوں سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ جب بھی اس طرح کا پیار کریں، دیکھو زندگی آپ نے گزارنی ہوتی ہے، آپ اس طرح کا جب بھی اقدام اٹھائیں تو اپنے والدین کی مرضی کے ساتھ ایسا قدم اٹھائیں تاکہ زندگی بھر آپ کو پچھتاوا نہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی آج کی کرائم سٹوری کا ہم وہاں اختتام پذیر کرتے ہیں۔ ملتے ہیں آپ دوستوں کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو میں۔ تب تک آپ اپنے دوستوں کا خیال رکھیں اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔